تھانہ وارث خان کے علاقے میں دم کر کے بیماریاں دور کرنے اور جنات نکالنے کے نام پر خاتون سے نازیبا حرکات کرنے والے جعلی پیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. راولپنڈی کے تھانہ وارث خان میں خاتون کی مدعیت میں علاج کے نام پر خاتون سے نازیبا حرکات کر کے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر پیر کے خلاف مقدمہ درج ہوا. درخواست گزار خاتون نے مقدمے میں بتایا کہ مرگی کی مریضہ ہوں, کافی علاج کرایا ٹھیک نہیں ہوئی, اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر پیر خرم کی ویڈیو دیکھی جو دم درود سے علاج کرتا ہے اور لوگ علاج کے لیے ان کے پاس آتے ہیں. اب جس وقت وہ گئیں ٹائم لیا اور پیر خرم نے 1 لاکھ روپے فیس مانگی, جس پر ماموں کے ساتھ کمیٹی چوک میں پیر کے پاس وہ کہتے ہیں پہنچے. انہوں نے کہا کہ پیر خرم نے ایمرجنسی میں 5,000 روپے لیے اور مجھے کمرے میں لے جا کر دم کرنے لگا. طبیعت خراب دیکھ کر ماموں بھی کمرے میں آ گئے, لیکن پیر خرم نے دم کے بہانے میرے ساتھ نازیبا حرکات شروع کر دی. اب یہ کیس اسٹڈی ہے. ایسی ٹوٹل جو جنسی استحصال کی رپورٹس ہیں نا جی, پہلے 6 ماہ کے اندر 2025 کے 950 جنسی استحصال کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. 7,608 بچوں پر جسمانی تشدد اور جنسی تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. یہ ساری رپورٹس خیر اس کے اندر جو ہے نا وہ پائڈ کی رپورٹ بھی, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹل اکنامکس کی رپورٹس بھی یہ بتا رہی ہیں. تو آپ بھی آج یہ کہہ رہے ہیں پیر صاحب کہ جدید علاج معالجے کی سہولتیں چھوڑیں, ایک پھونک ماروں گا کام ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے سر. میں نے بولا ہے کہ جو اسی طرح کے پیروں کے پاس جاتی ہیں نا, 2 نمبر عاملوں کے پاس, بابوں کے پاس نہ جایا کریں. ہوتا کیا ہے, ان کو تھوڑی سی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس کے پاس جا رہی ہیں اس کو وہ بتائیں نہ جا کے ہمیں یہ مرض ہے, ہمیں یہ تکلیف ہے, ہمیں اوپر یا بندش ہے یا کسی نے جادو کر دی ہے یا ہماری یہ کوئی تکلیفیں ہو رہی ہیں ہمیں. اس کے پاس جا کے خود پوچھیں. ہم یہ سوچ کے آئے ہیں کہ آپ کے پاس علم ہے, اس بابے کے پاس, اس پیر کے پاس, اس عامل کے پاس جا کے بولیں کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس علم ہے. نہیں وہ جو ایسے لوگ جاتے ہیں نا جی پیروں عاملوں بابوں کے پاس, جی وہ خود نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. جیسے نفسیاتی مریض سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے نا, اسی طریقے سے میری بات کا برا نہ آپ مانیے گا نہ دیکھنے والے مانیں, کوئی نہ کوئی شرف حاصل کرنے کا ان کے اندر کیپیسٹی ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ریسرچ بتا رہی ہے. زیادہ دیہی علاقوں کے اندر بھی جاتے ہیں, پڑھے لکھوں کے اوپر بھی مسئلے بن جاتے ہیں. ہاں, پڑھے لکھوں کے بھی مسئلے بنتے ہیں. اچھے ایجوکیٹڈ لوگ بھی چلے جاتے ہیں, ان کے پرابلم ہو جاتی ہے گھر میں, جادو چل جاتا ہے. لیکن جادو چل بھی جاتے ہیں. میں ان کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں کوئی جاتا بھی ہے ان کے پاس تو کن کے پاس جانا چاہیے, کیسے جانا چاہیے. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے پاس جائیں تو ان کو بولے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس علم ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو بتائیں ہمیں. آپ کے بارے میں دیکھیں, آج سے پہلے میں بہت زیادہ نہیں جانتا تھا. جی سر. آپ سے ہم نے کہا چلے کانٹیکٹ کرتے ہیں. جی. تو ایک بچے نے آپ سے کانٹیکٹ کیا. جی. اس بچے نے, آپ نے کہا کہ آپ تو دیکھ کے مسئلہ بتاتے ہیں. جی. اور فون پہ بھی مسئلہ بتا دیتے ہیں. فون پہ بھی نام بتائیں, ہمیں تو بتا دیتے ہیں. اچھا, آپ کو نام بتائیں اور آپ بتاتے ہیں کہ یہ اس کو کیا پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے وہ اس کے لیے ہمیں 1 سیکنڈ کا 1 منٹ کا استخارہ کرنا ہوتا ہے, پھر ہم بتا دیتے ہیں. 1 منٹ میں آپ بتا دیتے ہیں. وہ بچے گئے آپ کے پاس. جی. وہ میرے پاس آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. آپ کہتے ہیں تو میں ان کو بلا لیتا ہوں. جی. بلائیں ذرا وہ بچے جو گئے تھے پیر صاحب کے پاس, انہوں نے بھی آپ کو کچھ بتایا تھا. ٹھیک ہے. ان کا کیا تجربہ رہا ہے ذرا یہ دیکھیے. یہ بچے آئے تھے آپ کے پاس. جی. آئے نہیں. ادھر آئے بیٹا, ادھر آئے. جی. مائک دیں ان کو, بچوں کو دونوں کو. جی. ٹھیک ہے. ان دونوں بچوں کو مائک دیں. ادھر ہی دیں, یہیں پہ دیں, ادھر ہی. اب بتائیں کہ آپ کی پیر صاحب کے ساتھ انٹریکشن کیسی رہی تھی. جی. پیر صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ میں دیکھ کے مسئلہ بتا دوں گا, لیکن جنہوں کے میسیج ہیں ان کے کوآرڈینیٹر یہ تھے, انہوں نے کہا تھا پہلے مسئلہ بتائیں پھر آئیے گا. جی. اچھا, اور پھر مسئلہ آپ نے بتایا. مسئلہ بتایا انہوں نے. وہ مسئلہ آپ نے بتایا. جی. مسئلہ میں نے بتایا, پیر صاحب نے نہیں بتایا. پیر صاحب نے نہیں. میرے سے بات بھی نہیں ہوئی تھی. یہ پوچھیں, میری ان سے بات بھی نہیں ہوئی. نہیں تو جب آپ کا جو نمبر دیا گیا ہے جی وہ آپ کے کسی کوآرڈینیٹر کا ہی ہوگا نا. چلے پوائنٹ آف کانٹیکٹ. میری تو بات نہیں ہوئی, لیکن یہ تو آپ کے سامنے تھے. ان کی بات ہوئی تھی. آپ نے ان سے بھی مسئلہ پوچھا نا. ہاں, ان سے بھی. نہیں. اچھا, آپ کا انٹریکشن اب ان سے پوچھیں. جی بتائیے. جی, میں نے اپنا نام وغیرہ تو غلط بتایا تھا. دیکھیں, نام ہی یہ غلط بتایا جائے, ٹھیک, اس پہ کیا کرنا. سنے. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں. نہیں, اس سے پہلے جب انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ مسئلہ بتائیں, آپ نے بتایا یا انہوں نے بتایا؟ میں نے خود بتایا مسئلہ اپنا کہ میں کام کیا کرتا ہوں, تو پھر آپ نے بتایا کہ آپ جو ہیں آپ کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں, یا جو ساری بات ہوئی. میں نے ان سے نام پوچھا, ان کی والدہ کا نام پوچھا, اور یہ پوچھا آپ اگر شادی شدہ ہیں تو بچے کتنے ہیں یہ بتا دیں, آپ کام کیا کرتے ہیں. یہ 4 سوال میں کرتا ہوں سب سے ہی. ٹھیک ہے. اور آپ کہاں سے آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کون سا علاقہ آپ کا وہ بتا دیں. یا کوئی مجھے فون پہ بولے تو میں پوچھتا ہوں کہاں سے بول رہے ہیں, یہ بتا دیں. بس یہ سوال کرتا ہوں. جو چیز بندہ غلط بتا رہا ہے
چیز ہی غلط بتا رہا ہے، پھر اس کو ہم کیا کریں؟ نہیں لیکن وہ آپ کو مسئلہ بھی تو بتا رہا ہے اپنا. نہیں ان اس کا نے نہیں مسئلہ جو بتایا. میں نے وائس نوٹس میں سنا ہے جی ان کا جو مسئلہ مجھے جو وائس نوٹس آئے ان کا کہ ان کا تھا غالباً یا ان کا تھا، ان کی تو میرے سے بات ہی نہیں ہوئی نا. ہاں اس میں وہ بتانا آئے ضرور، لیکن میرے سے آپ کی بات نہیں ہوئی تھی فون پہ. بتایا تو تھا مسئلہ، جی جی بتایا تھا آ کے فیس ٹو فیس میں نے آپ کو مسئلہ بتایا تھا. جی جی وہ مسئلہ اب بتا دیں آپ مسئلہ تو یہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ میرے 7 سال سے میں کاروبار کر رہا ہوں، 2-3 دفعہ انویسٹمنٹ کی ہے، اس کے بعد بھی میں مطلب دوبارہ زیرو سے مائنس پہ آ جاتا ہوں. یہ مسئلہ بتایا تھا. یہ میں نے بتایا تھا. کیا بتایا پیر صاحب نے بتایا تھا کہ وہ کستوری ملے گی، وہ 1 گرام لے کے تو آپ نے آ جانا. 1 گرام کستوری وہ بھی انہوں نے بولا کہ نیپال کی. میں لے کے تو گیا کہ ان کے نیپال پاس کی کستوری، نیپال کی کستوری 1 گرام ٹھیک میں لے کے گیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ چائنا کی کستوری ہے، اس کے اوپر تو نہیں ہوگا. ان سے بولے وہ کرنا کیا تھا. نیپال کی پہلے مجھے یہ ذرا 1 بائی 1 چلتے ہیں نا. نیپال کی 1 گرام کی کستوری. پیر صاحب یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ویسے ہرن سے نکلتی ہے، تھوڑی سی ٹھیک ہے نکلتی ہے. ان سے بولا تھا آپ نے لے کے آنا، واپس بھی آپ نے لے جانے، ہم نے رکھنی بھی نہیں. 1 گرام نیپال کی. یہ کوئی خاص مطلب کوئی ایکویژن ہے، تناسب ہے کہ 1 گرام نیپال کی کستوری؟ آدھا گرام. پھر میں نے بولا تھا آپ آدھا گرام لے آئیے گا. پہلے آپ نے 1 گرام بولا کال پہ، میرے پاس وائس میسج ہوں گے. میرے نہیں تھے، دوسرے کے تھے. ٹھیک ہے آپ کے کہنے پہ تو بات ہوئی، لیکن آپ کے کہنے پہ وہ 1 گرام منگوا رہا ہوگا نا. ان کو آپ نے خصوصی رعایت کر دی کہ تم آدھا گرام لے آتے. آدھا گرام لے ہم کام کر دیتے ہیں. آپ کا 1 گرام آپ نے آنی ہے واپس بھی. اور کہاں سے ملتی ہے سر؟ کسی بھی میں نے بولا پنساری کی دکان سے. 1 گرام نیپال کی کستوری کتنے کی ملتی ہے بچے؟ وہ جو میں نے ریٹ پتہ کیا تھا، مجھے ریٹ ملا تھا اس کا 27,000 روپے، گجرانوالہ سے بھی ناروال سے بھی 27,000 روپے. جی لیکن ان کے جو جس کے 13,500 روپے ہوتے ہیں. جی جی لیکن جب انہوں نے جو ریٹ بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا جی 11,000 روپے کی ملے گی. 11,000 روپے جی آپ سے بھی مل جاتی ہے؟ نہیں ہمارے پاس ہوتی، میں نے بتایا. لیکن مارکیٹ سے ہی لینی تھی نا اس نے بچے کہیں سے بھی. اس نے کہا کہ یہ 27,000 روپے کی 1 گرام نیپال کی کستوری ہے. جی جی ہم نے کہا تھا وہ نہیں لانی. نہیں آپ نے کہا لے کے آنی ہے نا سر. 27,000 والی بولا تھا. کتنے والی؟ وہ تو مارکیٹ سے آپ نے یہ نہیں مجھے بتایا کہ 11,000 والی لے کے آنی. اب 11 والی میں 27 والی میں فرق بھی آپ بتائیں گے پھر. جی جی جو یا پھر جو وہ تو جو لے کے گئے جی جی وہ تو شاید 2,500 والی ہو، وہ آپ نے کہا چائنا کی ہے. چائنا کی. جی میں نے اسی لیے بولا وہ صحیح نہیں ہوگی، اس لیے میں نے بتایا تھا ان کو کہ کون سی ایسی ہوگی. اس کو میں نے کلر بھی بتایا، چیز بتائی، اس طرح کی ہوگی. سب بات یہ ہے. جی جی یہ تو جو بھی بیچارے کرتے ہیں جی ٹھیک ہے، اور ماہانہ آمدنی شاید ان کی 27,000 ہو، میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں. جی جی اب آپ سب سے پہلے تو فون کے اوپر جو وہ بتا رہے ہیں آپ اس کو درست سمجھے بیٹھیں کہ یہی مسئلہ ہے. تھوڑے پیر بھی بنے ہوئے نے، تھوڑا سر بھی بنے ہوا ہے، کندھے بھی وزنی رہتے ہیں، کندھے بھی وزنی ہیں ان کے. جی جی نیپال کی کستوری پہ 27,000 بھی آپ نے لگوا دیا. اس کے بعد بیچارے تیل پھونک کے آپ تک پہنچے تو تسی کیا چائنا دیے. یعنی ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی سبیل اللہ آپ علاج کرتے ہیں، دوسری طرف آپ نے 27,000 ایسے لگوا دیا. 27 ہے بھی نہیں تھا. چلو جی 13,500 روپے تھے. 11,000 کی وہ آنی. 11,000 تھے. ان سے بولا کہ بھائی آپ نے وہ نہیں لانی، آپ 5-6 والی لے آئیں. 5-6 بھی ہزار ہوتے ہیں سر. جی 5-6 سر جس کے ساتھ یہ مسئلے ہیں نا 5-6 وہ جو افورڈ کر سکتا ہے ان کو بولتے ہیں کہ وہ لے آئیں، واپس بھی لے جائیں، استعمال کریں جا کے. ہم نے کو یہ نہیں بولا کہ ہمیں پیسے بھی دیں. ان سے پوچھے مجھے 500 روپیہ دے رہے تھے، 500 دے رہے تھے نا. جی جی تو میں 1000 بار میں نے منع کیا، نہیں لینا. ہم نے پھر لے لیا تھا. بہت زور لگا رہے تھے یہ.